پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے جلسہ ہوگا نہیں ہوگا سے ہوتا ہوا بالآخر جلسہ ہو گیا. کراچی میں ریاستی رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کا جلسہ، شیلنگ، گرفتاریوں اور سڑکوں کی بندش کے بیچ تحریک انصاف کا سیاسی طاقت کا مظاہرہ. سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی اختلافات اور اختلاف رائے کو دبانا حکومتوں کا من پسند مشغلہ کب تک رہے گا؟ عالمی محاذ پر جنگ کے سائے منڈلانے لگے. ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت فوجی آپریشنز کی دھمکی، پینٹاگون کی رپورٹس اور ہر گھنٹے بدلتی صورتحال. ایران کا دو ٹوک پیغام، حملہ ہوا تو امریکی اور اسرائیلی اڈے نشانے پر ہوں گے. کیا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کے دہانے پر ہے؟ تہران میں سفارتی سرگرمیاں تیز، غیر ملکی سفیروں کو زمینی حقائق سے آگاہی، بیرونی مداخلت کے الزامات اور یہ اعلان کہ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. اصل مقصد امن ہے یا طاقت کا توازن؟ اور اندرون ملک معاشی صورتحال پر نگاہ ڈالیں تو بجلی کے لمبے چوڑے بل، کھپت میں زبردست کمی، دودھ دالیں عوام کی پہنچ سے دور. 6 سال بعد سامنے آنے والے ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے کے مطابق ہر چوتھا پاکستانی بھوکا ہے. دوسری جانب تنخواہ روپوں میں، مراعات ڈالرز میں. سرکاری بابوؤں کی اپنے آپ کو خود ہی نوازنے کی ہوشربا داستان سامنے آ گئی. وہ جیسے ایک ڈائلاگ تھا، کتنے آدمی تھے، تو یہ کتنے آدمی تھے جلسے میں؟ یہ کتنے آدمی بھی ڈسکس کریں گے، مگر یہ یہاں آدمی گنتے ہوئے ہمیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پہلے ہمارے یہاں وینیزویلا کیونکہ بہت دور ہے، لاطینی امریکہ، ہم نے کبھی کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اتنا ہمارے میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا. جی کیا فرق پڑتا ہے کہ میڈورو وینیزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا ہے، کیوبا کے اوپر دھمکیاں آ رہی ہیں، کولمبیا کو، میکسیکو کو، اب تو گرین لینڈ کے اوپر بھی جو ہے یورپی بھی گھبرا گئے ہیں، وہ اپنی فوج بنا رہے ہیں، اخلاق کی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مگر اس میں دنیا میں فار آف تو چھوڑیں، ہمارے بالکل محلے میں، ہمارے اپنے خطے میں بہت زیادہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے 1-2 دن کے اندر جو ہے سیریا کے اوپر جو ہے حملے ہو چکے ہوئے ہیں امریکی. اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے لیبنن کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور سب سے زیادہ تو ہمارے بالکل بارڈر پہ برادر ہمسایہ ملک ایران کے اندر جو ہے کافی دنوں سے کافی بے چینی پائی جا رہی ہے. معاملہ تو مہنگائی سے شروع ہوا، ڈی ویلیویشن سے شروع ہوا، اندرونی مسائل تھے اور اکنامک مسائل تھے، مگر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اور ابھی ویسے وہ بتایا جاتا ہے کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ٹھہراؤ آیا ہے، تھوڑی سی کمی آئی ہے. مگر ایسے موقع پہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں تو وہاں پہ دوبارہ ایک جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ہے. ہمارا بالکل کیونکہ بارڈر ہے اور اسرائیل کا ویسے ہی انڈیا کے ساتھ نیکسس ہے، تو ہمارے سر پہ اگر بالکل یہ لڑائی آ جاتی ہے تو ہمارے لیے یہ پھر جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر اگر ان کو ہاؤس ان آرڈر کر لیا جائے تو بڑا بہتر ہے. مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک کراچی کے اندر جو جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، تو ہم نے خود جمعرات کو یہاں ہم نے کہا شکر ہے کہ عقل آ رہی ہے، سندھ کی گورنمنٹ میچورلی بیہیو کر رہی ہے. انہوں نے پنجاب کی طرح نہیں کیا کہ بند کر دی سڑکیں اور بہت زیادہ پولیس کا استعمال کیا گیا. کیا فرق پڑتا ہے جلسہ ہو جائے تو شروع میں سندھ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہی تاثر دیا گیا، مگر بعد میں کچھ خیالات بدل گئے. مگر جلسہ بہرحال ہو گیا. زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں کہ جلسہ بہت بڑا ہوا، پر میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بجائے فیض الحسن جو ہیں یہ بڑے ہی سینئر جرنلسٹ تو ہے ہی، پر ایک بڑی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا اگر فیض اللہ صاحب سے جو ہے کہ ان سے پوچھا جائے. فیض السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں. سلام، آپ کا شکریہ بہت. جی یہ بتائیں پہلے کہ یہ جو کراچی میں جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا، یہ کتنا، یہ جو ان کے بقول کتنے لوگ تھے اور کیسے اتنے لوگ ہوئے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کا تعین تو تب ہوگا نا جب جس میدان میں وہ جلسہ ہوا وہاں پر کچھ لائٹس کا انتظام ہوگا.
جب لائٹس ہی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اس کا انتظام نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے؟ وہاں تو مکمل اندھیرا تھا، جو موبائل کی جو ٹارچ تھی اس سے لوگوں نے جو ہے نا روشنی کر کے کچھ بتانے کی کوشش کی کہ لوگ ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کتنے لوگ تھے، تو آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ تھے، اور صرف باغ جناح میں نہیں تھے، اس کے ساتھ جو اوپر برج ہے وہاں موجود تھے، اس کے باہر جو سڑک ہے جو مزار قائد کے بالکل پاس سے خداداد کالونی کی طرف جاتی ہے وہاں پر لوگ تھے، اور نمائش چورنگی جو اس باغ جناح سے بالکل متصل ہے وہاں پر بھی لوگ تھے۔ تو اب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں کہ کتنے ہوں گے، کیونکہ یہ جو جلسہ تھا نا، دیکھیے یہ ابہام کا شکار تھا، اور جس طرح سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کتنے لوگ تھے، تو عامر صاحب میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جلسہ ہوا کن حالات میں، یعنی جلسہ ہونے کی تاریخ سے چند گھنٹوں پہلے تک تو اس کی اجازت ملی، اب اس میں اس کے انتظامات کچھ بھی نہیں تھے، ایک کرسی وہاں نہیں پہنچی، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اسٹیج نہیں تھا، وہاں پر لائٹس نہیں تھیں، تو یہ منتظمین نہیں تھے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے باوجود جو اس کھلے میدان میں لوگ آ کر جمع ہوتے رہے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آئے، انہوں نے حاضری لگائی اور چلے گئے۔ چونکہ میں صبح تقریباً 11 بجے سے وہیں پر موجود تھا باغ جناح میں اور اس کے ساتھ نمائش پہ، تو دن بھر تو پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی چلتی رہی، شیلنگ بھی ہوئی، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس موبائل پر پتھراؤ بھی کیا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد اچانک تقریباً 3-3:30 بجے کا وقت تھا کہ جو وہاں پولیس اہلکار موجود تھے وہ اچانک جانے لگے۔ تو ایک پولیس آفیسر سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بس ہمیں ان کو ریلیکس کرنے کا جو ہے نا بارڈر آ گیا اور ہم جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پولیس اہلکار نمائش چورنگی اور باغ جناح سے نکلے ہیں تو گلیوں سے ہزاروں کی تعداد میں جس طرح چوٹیاں نہیں ہوتی ایک دم سے لوگ آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو باغ جناح تھا اس میں لوگ پہنچنے لگے، اور پھر شام تک جو ہے وہ اچھا خاصا بھر چکا تھا، بہت بڑی جگہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ باہر بھی لوگ موجود تھے۔ تو اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں جس میں اجازت آخری چند گھنٹوں تک ابہام کا شکار تھی، جس میں رستے روکے گئے، اور اس وقت تک باغ جناح آنے والے رستے بھی بند تھے، حیدرآباد سے جو سی ایم خیبر پختونخوا آ رہے تھے ان کے رستے میں بھی رکاوٹیں تھیں، تو ایک یہ خوف کی کیفیت تھی کہ لاٹھی چارج ہوگا، جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن آخری پھر گھنٹوں میں یعنی جلسہ کرنے دیا گیا، تو اس کے بعد لوگ پہنچے۔ تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں پی ٹی آئی کی تنظیم اس طرح سے مؤثر موجود نہیں ہے، تتر بتر ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، مقدمات ہیں، تو ان حالات میں جو یہ جلسہ ہوا ہے، اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں گے تو بھائی یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور اگر یہ کچھ پرامن حالات میں ہوتا، یعنی ان کو اجازت 2-4 دن پہلے مل گئی ہوتی، وہ اپنے انتظامات کر رہے ہوتے، کیمپین کر رہے ہوتے، تو پھر یہاں پر اتنے لوگوں نے آنا تھا کہ خود تحریک انصاف اور انتظامیہ کے لیے ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جب سی ایم کے پی پہنچے تھے انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، حیدرآباد گئے، حیدرآباد پہ بہت کم بات ہوئی ہے ویسے عامر صاحب، حیدرآباد میں بہت اچھا بڑا استقبال ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ ان کے لیے نکلے اور ایک ہر جگہ ان کا استقبال ہوتا رہا، لیکن اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ کراچی کے بعض علاقے انہوں نے نظر انداز کیے جہاں پر بانی تحریک انصاف جایا کرتے تھے، جیسے گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاقت آباد، یعنی جو خالصتاً اردو بولنے والوں کے علاقے ہیں وہ اس میں نظر انداز ہوئے، اس میں ہمیں دکھائی دیا کہ وہاں اس طرح سے دورہ نہیں رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی والے جو ہے ہم نے خود تعریف کی کہ یہ بڑا بیچورلی بہیو کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اجرک پہنائی اور ایئرپورٹ پہ استقبال کیا، تو پھر ایک دم سے یہ سوچ کی تبدیلی کیا ہوئی؟ یہ جو آپ حیدرآباد کا ذکر کر رہے ہیں کہ کراچی کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ آپ جب اندرون سندھ کو ٹچ کرنا شروع کرتے ہیں تو حیدرآباد باؤنڈری آ جاتی ہے، تو وہ معاملہ تھا یا کیا فرق کیا پڑا؟ عامر صاحب دیکھیے یہ تو مختلف باتیں، جو حیدرآباد ٹچ کرنے کی بات ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی کوئی سیاسی طور پر اس طرح سے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور کراچی کے معاملے میں چونکہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے ووٹ نہیں ملتا، اگر یہاں تحریک انصاف اپنی قوت کا اظہار کرتی بھی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا، یعنی جس حد تک انہوں نے اسپیس دے سکتے تھے، کہا کہ آپ اپنا جو بھی سیاسی سرگرمیاں کریں اس کو بھی ہم سپورٹ کریں گے، پروٹوکول بھی دیا، ملاقاتیں بھی کی، استقبال بھی کیا، تو یہ جتنا وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، اور اس کے آگے جب چیزیں نہیں ہو رہی تھیں تو وہ پھر نہیں ہوئی، اور پھر ان کا بھی رویہ تبدیل ہوا۔
تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گڈ بیڈ کی صورتحال تھی، کہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، کہیں پر وہ لاٹھی چارج کر رہے تھے، کہیں وہ منہ زبانی اجازت دے رہے تھے، کہیں نیچے سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک زبردست پروسیس تھا، جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہاں پر ان کو اجازت دینے والے عمران سولنگی صاحب، ان سے ہمارے صحافی دوستوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار آپ مجھ سے بات نہیں کریں، میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، یعنی یہ اجازت دینے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اور جو مینجمنٹ بورڈ ہے، قائد اعظم جو مینجمنٹ بورڈ ہے جس کے ماتحت یہ میدان ہے باغ جناح، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسی صورت میں اجازت دیں گے جب ضلعی انتظامیہ کا NOC موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات دلچسپ ان کی طرف سے سامنے آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اجازت ملنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر NOC آ گئی تو فوراً اجازت دے دیں گے، ہم اس حوالے سے وفاق سے رابطہ کریں گے، ہمیں وہاں سے جو ہدایات ملیں گی اس کی روشنی میں پھر جو ہے ہم اجازت دیں گے، کیونکہ ان کو جو اجازت دی گئی تھی اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جلسہ جو ہے وہ منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے باغ جناح میں۔ تو یہ سارا دن اس طرح کی کیفیت رہی، یہ 2-3 دن یہی چلتا رہا کہ جلسہ ہوگا جلسہ نہیں ہوگا۔ تو اب جب آپ اس سارے پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں لوگ وہاں پہنچے ہیں تو یہ بڑا حیرت انگیز تھا، کیونکہ PTI کا اس باغ جناح میں جو آخری جلسہ ہوا تھا وہ غالباً جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی اپریل کے مہینے میں 2021 یا 22 جو بھی وہ سال تھا، 23 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو وہاں تب یہ جلسہ ہوا تھا اور وہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے PTI کراچی میں کوئی اس طرح کا بڑا شو نہیں کر سکی تھی، اور باغ جناح میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں پر جلسہ کریں گے۔ تو یہ CM KP جو یہاں پر آئے ہیں، ایک طرح سے جو PTI میں بھی ان کے بانی کے جیل میں جانے کے بعد جو قیادت کے خلا پیدا ہوا وہ بڑی حد تک پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیض اللہ، آپ ایک سیاسی رپورٹر ہیں، میں اس فنومینن کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں عمران خان بھی نہیں تھے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تیاری بھی نہیں تھی اور بتی بھی نہیں تھی، انتظامات بھی نہیں تھے، اس کے باوجود جو ہے یہ ایک اس کو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بڑے جلسوں میں اس کا ایزیلی شمار کیا جا سکتا ہے تاریخی طور پہ۔ تو کیا یہ PTI کی کیا پاپولیرٹی ہے کہ یہ MQM سے لوگوں کی ناچاکی ہے، یا مزاحمتی رویہ ہے، یا مہنگائی اور مسائل سے دو چار ہیں لوگ؟ اس کو کیسے، اس فنومینن کو آپ کیسے سیاسی طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں؟ عامر صاحب، میں تقریباً 2007-08 سے PTI کو کراچی میں کور کر رہا ہوں اور سندھ کے مختلف شہروں میں جاتا رہا ہوں۔ یہ جو تبدیلی لوگ اب آ کر بات کر رہے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ یہ 2012-13 کے الیکشن میں ہی سامنے آ گئی تھی، یعنی 2008-9 سے وہ پروسیس شروع ہو گیا تھا، جو کہ ہمیں 2012 اور 13 کے الیکشن میں پہلی بار نظر آیا۔ جب ہم نکلے تھے اس دن کوریج کرنے تو ہمیں مختلف علاقوں میں جو لوگ نظر آئے تو ہم خود پریشان تھے کہ یار یہ وہ ووٹر تو نہیں ہے جو 2008 کے الیکشن میں ہمیں دکھائی دے رہے تھے، تو کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو PTI کو ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے۔ تو وہ تبدیلی کا عمل تو اس وقت شروع ہو گیا تھا اور گریجولی بڑھتا رہا۔ جہاں تک بات ہے کہ یعنی کوئی مہنگائی یا اس سے، اصل میں یہ اس نیریٹو سے متاثر ہو کر، یعنی MQM کے ہاتھ سے تو بہت پہلی شہر جا چکا تھا اور جس طرح سے ان کے کنٹرول میں رہتا تھا وہ بھی سب کے سامنے، تو وہ چیزیں تبدیل ہو گئی تھی۔ جو ان کی نوجوان نسل تھی وہ ان کے MQM کے قائد سے اس طرح سے متعلق نہیں تھے، انہوں نے نہ دیکھا تھا نہ جانا تھا۔ اور اس کے بعد جو عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں تو قومی سطح کے پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ واحد ایسے رہنما تھے جنہوں نے کراچی کے ان علاقوں کا دورہ کیا جو خالصتاً اردو بولنے والوں کے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی، یعنی اس سے پہلے کسی لیڈرشپ نے اس طرح سے کراچی پر جا کر وہاں دورے نہیں کیے تھے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ جو تھا اس میں بہت زیادہ تھا۔ اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ پذیرائی کی ہوئی، دیکھیے لوگ تو موجود تھے نا، یعنی جو وہاں جلسے میں لوگ آ رہے تھے ہم سے مل رہے تھے، آپ یقین کریں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو اہتمام کر کے لایا گیا ہو۔ یعنی اہتمام سے میری مراد ہے کہ کوئی بسیں نکالی گئی ہوں، پارٹی نے انتظام کیا ہو کہ فلاں جگہ سے آپ لوگوں کو پک کیا جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے اپنے طور پر آ رہے تھے، یعنی ہمیں تھوڑی بہت فیملیز بھی دکھائی دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور پر نکلے اور وہ خالصتاً عوام تھے، یعنی کارکنوں سے بڑھ کر عوامی ایک قوت وہاں نظر آئی۔ اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ ہوا یہ ہے کہ جب CM KP یہاں پہنچے، انہوں نے اعلان کیا نکلنے کا، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک سٹیپ لینے والا رہنما ان کے درمیان ہے تو پھر وہ اس کے لیے نکلے۔
یعنی یہ پی ٹی آئی تو یہاں پچھلے گزشتہ 3 سال سے اسٹرگل کر رہی ہے. یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے کراچی کی وہ کوشش بھی کرتی رہی, لوگوں کو نکالتی بھی رہی, مارے بھی انہوں نے کھائی, مقدمے بھی بنے, جیلوں میں بھی گئے, لیکن یہ ایک بالکل الگ طرح کا فینومینا تھا. یعنی ہم آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل ینگ لیڈرشپ نظر آئی جو کہ اس نے سندھ کا دورہ کیا اور لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہمیں دکھائی دیے. تو ایک نئے چہرے ہمیں دکھائی دیے جو پی ٹی آئی کے عموماً چہرے ہوتے تھے جو پہلے آتے تھے, یہ اس سے یکسر مختلف. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا فنومنن ہے, اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ ایک بڑے اب کہا جا سکتا ہے کہ باقی ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کے اندر جو ہے وہ ابھر کے آئے ہیں. بہت 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 شکریہ فیض اللہ آپ کے ہمارے وقت دینے کا. مگر یہ جو آپ بات کر رہی تھی ابتدائی میں کہ ہم آف کورس جو ہے انٹرنیشنل ایونٹس کو آج دوسرے سیگمنٹ بڑا ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں, مگر یہ ایک فنومنن ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں ایک اب حقیقت بن گئے ہیں. اب یہ ایک بڑے سوال ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 8 فروری کے بھی انہوں نے اعلان کیے ہوئے ہیں, پھر وہ پورے پاکستان میں کرنا جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں بھی جو ہے محمود خان اچکزئی بھی ایک اپنا جو ہے وہ بھی ایک ویکیوم تھا جو گوہر خان وغیرہ نہیں فل کر پا رہے تھے. تھوڑا سا اگر ہم اسی اسپیکٹرم کے اندر رہ کے تھوڑی بات کریں کہ یہ جو اس قسم کی اسپیکولیشن سامنے آ رہی ہیں کہ سسٹم یہ ڈیلیور, یہ جو سیٹ اپ ہے کرنٹ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو شاید یہ تبدیل ہو جائے, اس بات میں کتنا وزن آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یہ کس حد تک لاجیکل ہیں؟ میں ایک میرا خاص طور پہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کی خبروں کے اوپر جو ہے نا کہ غلط ہیں یا صحیح جو ہیں وہ کامنٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارے کولیگ ہیں جن کی طرف سے یہ اس طرح کے ونڈر بوائے ٹائپ جو تھیری آ رہی تھی, کیا یہ ان کی خبریں ہیں کہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سوچ ہے کہ ایک فرد کے آنے سے, ایک تبدیلی لانے سے مسائل کا حل ہو جائے گا, چاہے وہ فائنانس منسٹر چینج کر لیں یا ایون وزیر اعظم تبدیل کر لیں, تو کوئی بھی ایک فرض جو ہے وہ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. اور اس وقت جو ہے معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہیں کیونکہ یہ پورا نظام ہے. ماضی میں جب بھی نظام ہوتا رہا, خراب ہوتا رہا, تو جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا تو وہ مہینوں میں ٹھیک ہو گیا. ابھی جس طریقے سے نظام جکڑا ہوا ہے آپ کا کہ پوری آپ کی, کیونکہ جوڈیشری یہ کئی سال لگ جائیں گے, یہ آئینی ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں, یہ جاتے جائیں گی. اس کے بعد انتظامیہ ٹوٹلی آپ نے جو پولیٹیسائز کر دیا ہے, اس کو ڈی پولیٹیسائز ہوتے ہوئے اپنا گورننس کا کام کرتے ہوئے, یہ بھی سالوں کا کام ہے اب. اور یہ پارلیمان جو ہے جن معاملات سے یہ ملک ٹھیک ہوئے گا اس ہونے کا امکان ہو سکتا ہے, اس کے تمام لوگ جو ان پاور لابیز کے تو اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس لیے کوئی ایک فرد کے آنے سے کہ وہ جادو کی چھڑی یوں کر کے چمکائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں سوچ بڑی غلط ہے. یہ اوپر تلے جو 3 بیچ سروے آئے ہیں, لوگوں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ یہ جو ورلڈ بینک کا پہلے جو یہ آیا کہ 45% سے کم جو غربت کی لکیر سے 11 کروڑ لوگ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو کرائٹیرین ہوتا ہے 45%, وہ $4.5 کا ہے کہ $4.5 جن کی آمدنی مہینے کی ہے تو وہ ان کا گزارا. اور جو ایکسٹریم پاورٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو $3 کے قریب کی وہ ہے, وہ تقریباً 21,000 روپے رفلی سمجھ رہے ہیں. 21,000 روپے سے جو ہے وہ بھی کوئی 5-6 کروڑ لوگ ہیں. اور یہ جو 22% کی بے روزگاری ہے, بھوکے لوگ ہیں. اور یہ جو ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے 6 سال بعد حکومت کا اپنا, یہ تو اس نے بالکل جو ہے اس کو لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اس کے اندر جو یہ نشاندہی ہے, میں یہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ تفصیل ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ 3 مہینے میں 3 انڈے کھا سکتا ہے اور 50 گرام مٹن کھا سکتا ہے اور 300 گرام چکن نہ ہونے کے برابر ہے. اور سب سے زیادہ لوگوں کی جو یہ غربت ہے اور غذا کی جو قلت ہے اور کمی ہے,
وہ پہلے کے 6 سال کی بنسبت میں مقابلے میں پہلے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ گئی ہے. پہلے صرف 15% قلت تھی, ابھی 24% ہو گئی ہے. اس منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. UK سے ثقلین امام سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, اور واشنگٹن سے مجیب رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار اور صحافی ہیں. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ آپ دونوں کے, ہمارے پرانے کولیگ ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کا ہاؤس ہولڈ نام ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں مجیب آپ کی اجازت سے ثقلین سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ثقلین میں نے ابتدائی میں اپنا تجزیہ دے دیا. پوری دنیا میں ہی اس وقت انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے بر اعظموں میں ایک تلاطم تو چل رہا ہے, اور میں اپنے خطے سے شروع کرتا ہوں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور بالکل ہمارا بارڈر ہے, تو وہ جنگ ایک قسم کی اگر وہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے گھر پہ آ چکی ہے. کافی دنوں سے ایران کے اندر معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے تھے اندرونی طور پہ, اور اس کے ساتھ پھر امریکہ اور اسرائیل کی یہ دھمکیاں بھی جنگ کی جو شروع ہو گئی ہیں. آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ابھی بتایا جا رہا ہے تھوڑے سے معاملات بہتر اندرونی طور پہ ہوئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کی اس وقت صورتحال کو؟ عامر, ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایران جو ہے نیکسٹ ڈور نیبر ہے, لیکن ایران کے بارے میں ہماری ساری کی ساری آئی وڈ سے 99% جو انفارمیشن کے سورسز ہیں وہ واشنگٹن یا NSA کے ذریعے آ رہے ہیں, یعنی کہ مغربی میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں. پاکستان کے کتنے چینلز ہیں جن کے جرنلسٹ جا کے وہاں پہ کور کر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں اس قسم کی ایک سستی یا نااہل قسم کی جرنلزم یا رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اب اپنے ہمسائے کی خبریں ساری کی ساری یا واشنگٹن سے لے رہے ہیں, تو یا مغربی میڈیا BBC, CNN, نیو یارک ٹائمز ان سے لے رہے ہیں. میں اس لیے ان اداروں کا نام لے رہا ہوں کہ یہ ذرا سے تھوڑے سے معتبر سمجھے جاتے ہیں. باقی جو بہت زیادہ نیگیٹو ہے ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. تو جب یہ ذریعے ہوں گے ہمارے جن کا ایک تعصب ہے ایران کے خلاف, چین کے خلاف, روس کے خلاف, نارتھ کوریا کے خلاف, جنہوں نے ان ملکوں کو کبھی ایک اپنے سٹینڈرڈز میں ایک مہذب ملک ہی نہیں سمجھا, تو ہماری عوام کو کیا خبریں ملیں گی؟ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے امریکہ کے 100 دورے کیے ہوئے ہوں گے. میں ذرا مبالغہ رائے سے کام لے رہا ہوں, لیکن شاید ایران کا انہوں نے ایک مرتبہ بھی دورہ نہ کیا ہو یا ایک آدھ مرتبہ گیا ہو, لیکن کوریج کبھی بھی نہ کی ہو. تو ہمیں یہی وجہ ہے اس وقت پاکستان میں بہت بڑی ایک ڈسپونڈنسی, ایک مایوسی جو پھیلی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک طبقہ جو کہ اکنامک سینکشنز کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہاں پہ خراب ہیں, اور اس وجہ سے کوئی ایک طبقہ ہمیشہ وہاں پہ نقصان میں رہے گا اور پرابلمز بھی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ ناخوش ہیں جب یہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اگر میں بھی وہاں پہ ہوتا یا آپ بھی وہاں پر ہوتے, کہیں بھی پاکستان میں بھی اگر ایسی بات ہوتی تو ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور نکلتے آئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں یا رجیم الٹنا چاہ رہے ہیں. آلٹرنیٹ جو دیا جا رہا ہے وہ ولی عہد پہلوی خاندان کا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایران میں, اور یہ سب کا سب جو ایشو یعنی جنریٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ یا لیگیسی میڈیا آف دا ویسٹ جو ہے, یہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. اب تو مطلب آپ آج کا حارث اخبار پڑھ لے جو اسرائیل کا ہے, جو ذرا لبرل ہے اور ذرا آؤٹ سپوکن بھی ہے, اس نے تو پوری رپورٹ دے دی ہوئی ہے کہ کس طرح انہوں نے بلڈ کی ہے ایک ٹیسٹ کر کے کہ کس طرح اس کو بلڈ کرنا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا, میں بنیادی بات یہ کروں, ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ ایک غلط لینس کے ذریعے بنا ہے اباؤٹ ایران. ایران میں اکنامک کنڈیشنز خراب ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ رژیم چینج نہیں چاہتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسعود پزشکیان کے بھی خلاف ہیں لیکن وہ رژیم کے خلاف نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو رژیم کے بھی تھوڑے سے خلاف ہیں, لیکن ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں, بس جعفر پناہی جیسا نام آپ نے نام سنا ہی نہیں ہوگا کیونکہ ویسٹرن میڈیا کور نہیں کرتا. جعفر پناہی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے سخت خلاف ہے, اور وہ نسل کشی جو غزہ میں ہوئی ہے اس کے خلاف وہ مطلب بہت زیادہ ہے. وہ ایرانی رژیم کے بھی خلاف ہے لیکن ان کے خلاف زیادہ خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ اب ایران کے لوگ کیسے ان لوگوں کی مدد لے کے جمہوریت لا سکتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نسل کشی کی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پرابلمز جو ہیں وہ ایک لمحہ آتا ہے, فیز آتا ہے, وہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن یہ جوش و ولولہ جو ہے جو رژیم چینج کرنے کا یہ بھی آیا ہو جائے گا, ننگا ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے.
تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج یعنی کل بھی جلوس نکلے پورے ایران میں, آج تو ملینز کے قریب سے بھی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں, مطلب میں خود نہیں ہوں وہاں پہ, لیکن جو میں دونوں طرف کا جو میڈیا دیکھ رہا ہوں, آپ کو ویسٹرن میڈیا پہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ ایران کے ایسے بھی میں اکاؤنٹس جانتا ہوں, مثلا بہت ایسے بھی آپ کو ملیں گے دانشور ایران کے جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سے فیئرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ممکن ہی نہیں ہے, کم از کم شاہ ایران کے ہوتے یا اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ جیسے پروفیشنل حضرات دونوں, آپ جو ہے بی بی سی اور وائس آف امریکہ معتبر اداروں میں کام کر چکے ہوئے ہیں, اور مجیب تو آج کل NPR میں جو کہ سب سے بڑا امریکہ کا ریڈیو ہے اس میں کام کرتے ہیں. مجیب, یہ جو دھمکیاں آ رہی تھی ایران کے حوالے سے, پہلے بھی نیتنیاہو کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی آ رہی تھی, اب کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا اندرونی بھی, چاہے مہنگائی کی وجہ سے, ڈیویلیویشن کی وجہ سے, اندرونی مسائل کی وجہ سے بھی, جب یہ لوگ سڑکوں پہ بہرحال ایک سائزیبل لوگ آتے رہے تو وہ زیادہ ایک انوائٹنگ ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہو کہ ہم نے ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کتنا سیریس ہے امریکہ کی دھمکیاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایران پہ حملے کی؟ شکریہ عامر صاحب. دھمکی, جہاں تک دھمکی کا تعلق ہے, وہ یہاں پہ ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اٹس مور اباؤٹ فیوریبل کنڈیشنز ان ایران. ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے جو جس طرح کے حالات چاہیے ان کو, جس طرح کے لوگ ان کو اقتدار میں چاہیے, ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اٹس مور اباؤٹ دیٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پیپل آف ایران. جس طرح ہمارے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے کسی بھی پروٹیسٹر پہ گولی چلائی تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. تو پروٹیسٹر پہ تو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے جس کی انڈیپینڈنٹلی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بلاکڈ ہے, وہاں پہ ایون فون لائنز بند ہیں. میری فیملی کے اندر ایرانی لوگ ہیں تہران اور شیراز کے, اور وہ اتنے پریشان ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, ان کا کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا. انٹرنیشنل کال لینڈ لائن پہ آپ نہیں کر سکتے, موبائل پہ آپ نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ کی. تو عامر صاحب, اس کو اگر ایرانیوں کی نظر سے بھی دیکھا جائے جو کہ ڈایاسپورا ہے ایران سے باہر, سکلین صاحب کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہاں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں باہر جو ایران سے ہیں, پھر ایران کے اندر 60% سے تقریباً تھوڑی سی زیادہ آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم لوگوں کی ہے. تو میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہاں ایران کے لوگ نہیں چاہتے کہ رجیم چینج ہو. ہاں, ایران کے اندر یہ دو بڑے گروہ ہیں اس وقت کہ ایک چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو, دوسرا جو مولوی اور خامنئی اور اس قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے, ظاہری بات ہے. تو اور یہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہے, وہاں پہ عورتوں کی شناخت کی بات ہے, وہاں پہ عورتوں کی آزادی کی بات ہے, وہاں پہ اظہار رائے کی بات ہے, وہاں پہ جو ماسا امینی کے بعد ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح کی جب ایرپٹ ہوتے ہیں پروٹیسٹ تو وہ پھر انٹرسیکشنل ہو جاتے ہیں, اس میں اور گروپس بھی آ جاتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے لیے بھی فیوریبل حالات کے لیے پروٹیسٹ کریں. اور میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ٹیوزڈے کو تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے ساتھ, مطلب کل ان کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے ٹرمپ کی اپنے مشیروں کے ساتھ, اور میں رات کو کام کر رہا تھا, صبح تک میں جاگ رہا تھا, اور آخری ایک تو ایئر فورس ون پہ انہوں نے باتیں کی تھی کہ ہم ملٹری اسٹرائک کر دیں گے اور اس طرح کرنے کی یاد رکھیں گے بلا بلا بلا. پھر اور یہ بات بھی کی انہوں نے خبر ایک اور تاثر ہے, میں بھی آج کل آپ اور ہم سارے ہی یہی انٹرنیشنل میڈیا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کا جن کا خیال ہے کہ جو وینیزویلا میں جو میڈورو والا کیا وہ اس کا کیونکہ فوری طور پہ رزلٹ نہیں آتا ہوا نظر آ رہا, اور وہ لگتا ہے کہ یہ سالوں کا ایک پروجیکٹ ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک کانڈکٹ دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہر مہینے بعد ایک نیا تماشا بھی چاہیے ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ یہاں پہ ایران کے اوپر یہ کر کے ڈائیورٹ اٹینشن کروا سکیں. عامر صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو ہر روزانہ ایک ڈیفلیکشن چاہیے, مگر اس مرتبہ ایران
کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی ہے. یہ نہیں کہ کچھ زیادہ خطرناک ہو جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کبھی اتنا قریب نہیں آیا ہے وہاں پہ اپنے لیے کچھ انسٹال کرنے کی یا ریجیم چینج کی. اور ٹرمپ جو دھمکی دے رہا ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ جو کرٹکس ہیں اس کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لیوریج لینے کے لیے, تاکہ وہ ہی از آلویز لوکنگ فار اے بیٹر ڈیل. تو نیوکلیئر اس کے اوپر ایک اچھے ڈیل کی خاطر وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اتنا, ابھی صبح انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اور ہمارے نیوز روم کے اندر یہ بات بریک ہوئی تھی کہ اس کے جو ٹاپ ملٹری ایڈوائزرز ہیں انہوں نے اس کو آلریڈی بریف کیا ہوا ہے مختلف ملٹری آپشنز کے اوپر کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں ان کی ملٹری پریزنس مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, آپ ترکی سے شروع کریں تو عراق, پھر آ جائیں کویت, آ جائیں تو قطر, آ جائیں قطر کے بعد UAE ہے, اندر جائیں تو سیریا, لیبنن, سیریا بھی ابھی الائے بن گیا ہے. تو ان کی ملٹری پریزنس ہوائی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, پھر بحری طور پر بھی کافی مضبوط ہیں. اور ضروری نہیں کہ امریکی بوٹس آن دا گراؤنڈ چلے جائیں اگر تو ملیٹریلی یہ کچھ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر اسرائیل ہے, وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں آپشن. مگر یہاں پہ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ دھمکیاں جو ہے وہ بیٹر ڈیل, اچھے سے اچھی ڈیل کی تلاش میں دیے جا رہے ہیں. اگر ان کو ڈیل نہیں مل رہا ہو تو یہ کافی مشکل ہوگا. وینزویلا جیسے جب دیکھیں وینزویلا میں یہ پھنس گئے ہیں, اور ہم جب پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کو اسی ٹیم کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہاں میں ڈیلسی روڈریگز سے ملنا چاہوں, وہ اس کو بلایا ہے کہ آ جائیں ملاقات کے لیے, کولمبیا کی صدر کو بھی بلایا. تو بات کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو عملی طور پہ وہ کچھ کرنا جو کہ وہ دھمکیاں ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتا. اور ایران جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے, ایران بھی ایک بہت مضبوط طاقت ہے ریجن میں, ایک بہت بڑا پلیئر ہے. اور وہاں پہ سکلین آپ سے دو چیزیں, ایک ایران کا اندرونی مسئلہ کہ ہماری طرح وہاں بھی شخصی آزادیوں کے, معاشرتی آزادی, پھر اکنامک مسائل, یہ کافی سالوں اور دہائیوں سے چل رہے ہیں وہاں پہ, وہ بالکل ایک ایلیمنٹ ہے وہاں پہ. مگر جب مسئلہ آ جاتا ہے باہر کے دشمن کا, خاص طور پہ اسرائیل کا, تو ان کے ہاں بھی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اندرونی معاملات کئی دفعہ اگنور ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اندرونی, دوسرا بیرونی کہ ایران کی طرف سے پہلے بھی انہوں نے یہ حملوں میں اپنے یہی بات کی تھی کہ پھیلنے کا اپنا ریسٹرکٹڈ میجرڈ انہوں نے رسپانس رکھا تھا خلیج کے حوالے سے. اس دفعہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر حملہ ہوگا تو ہم تمام امریکی اڈوں پہ حملہ یہاں پہ کریں گے, جس سے کہ جنگ پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آج کل کے اس میں دیکھتے ہوئے یہ اندرونی اور بیرونی ایران کی صورتحال کو ذرا آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میں مختصر عرض کروں گا کہ جو پچھلی جنگ جو ہوئی تھی جون میں, اس وقت ایران پریپیئرڈ ہی نہیں تھا. یہی وجہ کہ اسرائیلی حملوں میں بڑی آسانی سے ان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ جو تھی اس کو صفایا کر دیا گیا تھا. اور پریپیئرڈ نہ ہونے کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایران کو مکمل طور پر انگیج کیا ہوا تھا فار پیس ٹاکس اینڈ فار ریزالونگ دیٹ ایک نیوکلیئر ڈسپیوٹ. اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ بس پرسوں, یعنی اس دن جمعہ تھا, ان کا تھا اتوار تک ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا عمان میں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھوکہ دیا تھا ایران کو, بالکل فلیٹلی دھوکہ دیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ایران مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے حملہ کروا دیا اسرائیل سے. کیونکہ اسرائیل گیدڑ بھپکیاں تو دیتا رہتا ہے, لیکن اس نے پہلے اس طرح حملہ نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آرکسٹریٹڈ گیم تھی. سامنے وہ بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ جو پیس ٹاک کر رہے ہیں, پیچھے اسرائیل کو تیار کیا تھا, انہوں نے حملہ کروا دیا. جب اسرائیل کی ہوئی پٹائی آخر میں, یعنی 12 آخر 4 دن جو بنتے 12 دنوں میں, تو پھر اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ جنگ رکواؤ. تو پھر اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے B-2 بامبرز کے ذریعے ایک دباؤ ڈالا اور اس پر انہیں جنگ بند کرنے پہ مجبور کیا. لیکن جب جنگ بند کرنے پر بھی مجبور کیا تو ایران نے کہا تھا کہ لاسٹ فائر ہم کریں گے, اور وہ لاسٹ فائر ہوا جس کو آپ میجرڈ ایک رسپانس کہہ رہے ہیں. اس دفعہ وہ میجرڈ نہیں ہوگا, سمبولک, ہاں سمبولک کہہ لیں. نہیں, عامر بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میجرڈ لفظ استعمال ہوئے تھے اس وقت. تو اب یہ اس دفعہ بہت ہی زیادہ ایک
अनरिस्ट्रिक्टेड, और बल्कि इसमें मैं मिसाल आपको सिर्फ दे दूं, रिस्पांस लेवल किस तरह का हो सकता है जो ख़तरनाक भी है बहुत से लोगों के लिए, वो ये है कि अभी एक ऑयल टैंकर कैरेबियन सी में कोस्ट गार्ड ने पकड़ा है, यूएस कोस्ट गार्ड जो उन्होंने पकड़ा वहाँ पे, उसके पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर पर्शियन गल्फ में ईरान ने एक और इस किस्म का जिसकी वाबस्तगी अमरीकी मफादात के साथ, अमरीका का नहीं था वो ऑयल टैंकर, लेकिन ऐसा ऑयल टैंकर था जो ईरान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको सीज कर लिया जिस तरह उन्होंने वहाँ पे किया था। तो ये एक बहस अलग है कि ऑयल टैंकर पकड़ना कैसा है या गलत है, लेकिन ये कि रिस्पॉन्स टाइम देखिए कितना है। अब अगर हमला होता है तो वो मेरा ख्याल है कि इस ऐसे सिस्टम से ये नज़र आ रहा है, इस तरह के रिस्पांस टाइम से ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा ईरान का जो रिस्पांस होगा बहुत ही रुथलेस किस्म का होगा, और ये सबको मालूम है। इसराइल में ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि ये अब, और वहाँ पे नेतन्याहू मुजीब को क्योंकि जाना है, मुजीब क्विकली कि जो वेनेजुएला था वो बहरहाल लातीनी अमेरिका तक ही रहा और इंटरनेशनल रिस्पांस बड़ा म्यूटेड रहा। चीन ने भी मजम्मत तो वो की, रूस की तरफ से कुछ ज़्यादा उसके मुतालिक वो भी म्यूटेड था, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भी सख्त बयानात नहीं आए। ईरान की जो है पिछली दफ़ा पुतिन ने ये कहा था कि जनाब हमसे इमरान ने मदद ही नहीं मांगी। इस दौरान में ईरान के रूस के साथ भी, ब्रिक्स के वाले से भी, और भी कई मामलात में, और चीन के साथ भी बेहतर हो जाते हैं। तो ईरान इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और ये खित्ते में इस वक्त साथ में ग्रीनलैंड भी चल रहा है, यूरोप का भी जो है मूड डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये कितना स्टेक्स कितने खाए हैं? आमिर साहब, चीन ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो मैं आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था और इसके ऊपर मैं सोच रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा बैलेंस किस्म का स्टेटमेंट दिया है जिसे देखकर यही अंदाजा किया जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल या इंटरवेंशन ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं, मैं दोबारा वही कहूँगा कि जब तक ताइवान का और उनका अपना अपने जोग्राफी के अंदर रहती हुई जब तक ना होना, तो वो मिलिट्री और वो इस तरह नहीं करते। आपने देखा था कि अगर अमेरिका का एक ऑफिशियल भी वहाँ चला जाए ना हाई लेवल, तो वो वहाँ पे जंगी मशक़ें शुरू कर देते हैं, तो उस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम भी मतलब ईरानी लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसका मतलब मुझे ये नज़र आता है कि अगर अमेरिका, अगर इट्स अ बिग इफ, इट्स नॉट दैट दे विल, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो लोगों पे हमला नहीं करेगा, ना वो मदूरो की तरह किसी को पकड़ के यहाँ ला सकते हैं। वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशन से, सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पे इनके असलहे के डिपो पड़े हैं वो उससे शुरू करेंगे। तो फिर अगर ये करेंगे भी तो इंटरनेशनल फोर्सेस कहेंगे कि इसमें तो मतलब पॉपुलेशन को जब तक अटैक नहीं किया जाता हम तो कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में अगेन इट्स जस्ट लिप सर्विस, और चूंकि चीन की पोजीशन ऐसे है रीजन में कि उन्होंने दिखाना है कि हम भी मौजूद हैं, तो उन्होंने एक बयान देना होता है। बाकी लगता नहीं है कि वो, और रूस को अपनी पड़ी हुई है, वो यूक्रेन में इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं, हजारों उनके फौजी हर महीने मर रहे हैं। उनको कभी नॉर्थ कोरिया से हेल्प चाहिए तो कभी ईरान से ड्रोन्स चाहिए। ईरान के साथ उनका दिफाई ताल्लुक बड़ा मजबूत है, मगर यहाँ पे अगर अमेरिका हिट करता है, मुझे नहीं लगता कि रूस इतना बड़ा रिस्क लेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर वो फंसे हैं और यूक्रेन से मतलब किसी भी तरीके से उनको। मुझे आप ठीक कह रहे हैं, 1-2 मिनट रह गए हैं, इसको आप लास्ट वर्ड सम अप कर दें। जी आमिर साहब, बिल्कुल मैं सक्लेन साहब की बात से एग्री करता हूँ। जिन्होंने कहा कि जो इनकी स्ट्रेंथ है, जी पूरा स्ट्रिप जो है जो बिल्कुल डायरेक्टली ईरान की रेंज में है, वो ईरान को हिट भी कर सकता है, ईरान भी उनको हिट कर सकता है। दूसरा मैं ये बात कहूँगा इसके अंदर, जिसको हमने टच नहीं किया, कि अमेरिका के अंदर रेजिस्टेंस इस बात की बहुत ज्यादा है। कांग्रेस फुली फंक्शनल है इस वक्त इस जंग को रोकने के लिए कि ये ना हो। वो इवन रिपब्लिकन्स नहीं चाहते कि ये हो। ये तो अगर रिपब्लिकन्स इतना कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स तो है ही हैं इसके खिलाफ, और फिर लोग भी आजकल सड़कों पे हैं, तो ये मतलब अमेरिका के अंदर के हालात भी इस वक्त ये इजाजत नहीं देते कि एक फुल फ्लेज अग्रेसिव अप्रोच अपनाया जाए।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा आखिरी में बड़ी अहम बात की कि पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो है ये वेनेजुएला में कांग्रेस को बिल्कुल साइड ट्रैक करना, एक गुस्सा पाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा जो कांग्रेस के बगैर करना जो है ना ट्रंप साहब के लिए इस दफा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए अदा करेंगे। सकलेर इमाम और मुजीब रहमान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।